नादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले, फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से किए गए एक इंतहाई अहम नोयत के एक्शन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में सबसे बड़े फैसले, सुप्रीम कोर्ट से आने वाली एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर, ज़मान पार्क पर एक नए और घिनौने तरीन ऑपरेशन, रेड जोन में अब से 20 मिनट पहले की गई एक इंतहाई घिनौनी वारदात, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक तबाहकुन साजिश, एक सियासी खातून की वायरल होने वाली वीडियो जो अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, GHQ से आने वाली एक हसास तरीन नोयत की इतला और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर, PTI के अंदर बगावत करवाने की साजिश, एक ऑपरेशन ग्रैंड क्लीन अप और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ी 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब से जुड़ी अब एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो पहली मरतबा सामने आई है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि उस जेल से सामने आई जहां पर इमरान रियाज खान साहब को अगवा करके गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया था। अब यहां से पता ये चला कि जिस वक्त एक मंसूबे के तहत इमरान रियाज खान साहब को इस जेल से नाम निहाद रिहाई दी गई, तो उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को जेल से निकलते ही कुछ नामालूम अफराद ने, आप ये कह सकते हैं कि अपने साथ ज़बरदस्ती बिठा लिया और अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने एक CCTV फुटेज के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़े तकलीफ दे नोयत के इंकशाफात अब से कुछ देर पहले किए हैं। इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि आज 5 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब को अब तक लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया और सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की जो इतलात हैं, ये इतलात शेयर की जा रही हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक उनकी अहलिया ने इंकशाफ किया और फिर लाहौर हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, CCTV फुटेज में क्या कुछ नज़र आया, इसके मुतल्लिक जो नए इंकशाफात हुए हैं उससे आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। उसके बाद अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने यह कहा कि मेरी पूरी कौम से ये दरख्वास्त है कि इमरान रियाज खान की फैमिली को इस तकलीफ़ के माहौल में मत भूलें, भरपूर आवाज़ उठाएं इमरान रियाज खान साहब के लिए। हमारे साथ मुझे, मेरे बच्चों को और इमरान रियाज खान के जो ख़ानदान है, इमरान रियाज खान के जो वालिदैन हैं, उनको भी इस वक्त मालूम नहीं है कि इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। हमें किसी किस्म की इत्तला नहीं दी गई कि क्या वो किसी जेल में हैं, किसी अकूबत खाने में हैं, इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है और वो इस वक्त किस हाल में हैं। हमारा इमरान रियाज खान से, मेरे बच्चों का और उसके बाद इमरान रियाज खान के वालिदैन का, उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने यह भी कहा कि अब मेरी अपील ये है कि पूरी कौम जो है ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग इमरान रियाज खान को रिलीज़ करने के लिए, उनकी रिहाई के लिए चलाए। लेकिन अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर ये आई है कि उनके अगवा का मुकदमा थाना सियालकोट में पहली मरतबा दर्ज कर लिया गया है। यानी एक FIR इमरान रियाज खान साहब को जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया, इसकी एक FIR बिल आखिर सियालकोट में दर्ज कर ली गई है। इस मुकदमे में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया है कि जेल और पुलिस हुक्काम की मिली भगत से इमरान रियाज खान साहब के अगवा के लिए बाकायदा एक मुआवनत की गई और इमरान रियाज खान को CCTV फुटेज में अगवा किए जाते हुए देखा जा सकता है। ये इस FIR का मतन है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान साहब को
پیش کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ اب کل عمران ریاض خان صاحب کے کیس کی ہیرنگ ہے۔ اب تک کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ کیا عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر اس طرح کی انتہائی تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں، جن میں ایک ٹویٹ مہر بخاری صاحبہ کا بھی شامل ہے کہ عمران ریاض خان صاحب حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مبینہ طور پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو کل سماعت ہونی ہے اس میں پتہ چلے گا کہ کیا عدالتوں کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے تمام ناظرین سے، اپنے دوستوں سے یہ درخواست کریں گے کہ عمران ریاض خان کی بخیریت، گھر واپسی اور ان کی فیملی سے ملنے کے متعلق اور ان کی فیملی کی خیریت کے متعلق بھی آپ سب دعا کریں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک اہم نوعیت کی اور بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے کیس میں سب سے بڑا اور اہم نوعیت کا فیصلہ آ گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف چند دن کی ضمانت دی گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اسحاق ڈار کو اور سلمان شہباز کو، جن پر منی لانڈرنگ جیسے سنگین ترین الزامات تھے، جن کے جرائم عدالتوں میں ثابت ہو چکے تھے، انہیں برطانیہ سے فلائی کرنے سے پہلے حفاظتی ضمانتیں دی گئیں اور اب تو عملاً ان کے کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک بوگس ترین کیس تھا، اس میں بھی عمران خان صاحب کو صرف چند دن کی ضمانت دی گئی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے کیس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ فیصلہ عین اس وقت کیا گیا، عین اس وقت جاری کیا گیا جب زمان پارک پر اچانک بہت بڑے اور ایک ناقابل یقین آپریشن کے متعلق سب سے حساس نوعیت کی خبر آ گئی۔ اس خبر کے 3 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے حصے میں نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے یہ الفاظ بولے کہ انٹیلیجنس اطلاع یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے یعنی GHQ پر جو احتجاج ہوا، اس کے بعد لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا، اس حوالے سے عامر میر نے کہا کہ انٹیلیجنس اطلاع یہ ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گرد کا لفظ جو ہے یہ عامر میر نے استعمال کیا۔ اس کے بعد عامر میر نے یہ کہا کہ PTI سے درخواست یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان دہشت گردوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کیا جائے، ورنہ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ اس خبر کے تیسرے نقطے میں کہا گیا کہ عامر میر نے یہ بتایا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا، یعنی دہشت گردوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ 3400 ملزمان اس وقت فوجی تنصیبات اور سول املاک کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ 254 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور شناخت کا عمل جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا چوتھا نقطہ زمان پارک پر ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کے گرینڈ آپریشن کے متعلق تھا، جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان لی جائے، عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب نگران وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ شرپسندوں کے خلاف پولیس کے ہاتھ پہلے بندھے ہوئے تھے، ہم نے اب پولیس کے ہاتھ کھول دیے ہیں۔ اب اگر کسی نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تو یاد رکھیں کہ فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگانا پڑے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ PTI سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں یہ دہشت گردی کے لیے اکسانے میں مردوں سے بھی آگے ہیں، اور PTI سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے اور ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ یہ الفاظ عامر میر نے استعمال کیے۔ لیکن اس کے بعد اس آپ یہ کہہ لیں کہ فیصلے کا چوتھا نقطہ بہت حساس نوعیت کا ہے۔ اس چوتھے نقطے میں یہ کہا گیا کہ حکومت نے اب زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حملے آسانی سے روکے جا سکتے تھے، لیکن پولیس کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
हुकूमत नहीं चाहती थी कि लाशें गिरें, लेकिन अब पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी अब पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है, इमरान खान साहब जिनके पीछे 70% अवाम खड़े हैं, जो पाकिस्तान की वाहिद बाइंडिंग फोर्स हैं, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकते हैं, अब तहरीके इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए एक नया प्लॉट बनाया गया है, एक इंतहाई घिनौनी साजिश तैयार की गई है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी एक नया ऑपरेशन प्लान किया गया। क्योंकि ये जो दहशतगर्दों की बात की गई कि जमान पार्क में ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ये असल में इमरान खान साहब की जान लेने के लिए एक नए ऑपरेशन का जवाब घड़ा गया। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में सबसे बड़ा और अहम नोयत का फैसला आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब एक इंतहाई अहम नोयत का फैसला इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस के मुतल्लिक आया है। इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले इमरान खान साहब को चंद दिन की जमानत दी थी। उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक और ऑपरेशन जमान पार्क में प्लान किया गया। इमरान खान साहब को जब इस ऑपरेशन की एक इंटेलिजेंस इत्तला मिली तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 100 से ज़ायद जो उनके ऊपर बोगस केसेस दर्ज किए गए हैं, इनमें गिरफ्तारी से रोकने के लिए एक दरख्वास्त दायर की। अब इस केस की समाअत बड़ी दिलचस्प नोयत की थी। इस केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पेश हुए। इमरान खान साहब की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। अब यहाँ पर उस वक्त अदालत में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। उस वक्त बड़ी गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई जब अदालत ने वफाक से ये कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस आपने दर्ज किए हैं, इन केसेस की तफसीलात फराम किए जाएं। यानी वो केसेस जो खुफिया तरीके से दर्ज किए गए और वो केसेस जिनका बाकायदा अनाउंस किया गया या जिनकी FIRs की कॉपीज इमरान खान साहब के साथ शेयर की गई, तो जाहिर और खुफिया ये जो तमाम मुकदमात हैं, इनकी तफसील अदालत में पेश की जाए। लेकिन यहाँ पर वफाकी हुकूमत ने जानबूझकर एक ट्रिक करने की कोशिश की, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि अदालत किसी खुफिया मुकदमे में, जो कि इस हुकूमत ने खुफिया मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था, तो इस वजह से वफाक ने अदालत में यह मौक़िफ़ अपना लिया कि अभी हम तमाम केसेस की तफसीलात अदालत में फराम नहीं कर सकते। यानी खुफिया केसेस की कोई तफसील अदालत को फराम नहीं की गई, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अतराफ के दलाइल सुने। चूँकि इमरान खान साहब के खिलाफ खुफिया केसेस की या तमाम केसेस की तफसीलात फराम नहीं की गई, इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब फैसला ये सुनाया है कि इमरान खान साहब को मजीद किसी केस में 31 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए। यानी 31 मई तक अब इमरान खान साहब की किसी खुफिया केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है, अगरचे इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी अदालत के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब PTI के खिलाफ एक ऐसा ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन किया गया जिसके मुतल्लिक दो तल्ख हकाइक सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि PTI के खिलाफ किस किस्म का एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और PTI को कलअदम करवाने के लिए और PTI के अंदर बगावत करवाने के लिए क्या 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। और जिन पार्टी लीडर्स ने अब बाकायदा PTI छोड़ने का ऐलान किया है या उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है, इस नुक्ते के मुतल्लिक आपको 3 अहम तरीन इंकशाफात बताते हैं और इन तीनों लीडर्स के नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब सबसे पहले तो PTI के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर महमूद क्यानी, उन्हें पार्टी को छोड़ने पर मजबूर किया गया। पहले तो उन्होंने तहरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हुए, अब ऐसा लगता है कि दोनों जानिब से या पूरी सियासत में इतना गंद आ गया है कि मैं सियासत जारी नहीं रखना चाहता। अब आमिर क्यानी के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि PTI के कारकुनों में भी उनकी कोई ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसलिए ये जो आमिर क्यानी ने पार्टी छोड़ी है, इससे PTI की मकबूलियत पर
کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایک ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق نے بھی اب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میاں عباد فاروق کو جب ٹکٹ دیا گیا تھا تو اس وقت اس پر کارکنوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اب میاں عباد فاروق جو ہیں ان کا یہ الزام سامنے آیا ہے کہ یاسمین راشد اور محمود الرشید سمیت جو دیگر قیادت ہے وہ فون کر کے ہمیں لبرٹی مارکیٹ بلواتے رہے۔ اس کے بعد جب ہم لبرٹی مارکیٹ پہنچے تو ہمیں قیادت نے یہ حکم دیا، یعنی یاسمین راشد اور محمود الرشید نے حکم دیا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر آگ لگانی ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کس قسم کے دباؤ کے حالات میں آتے ہیں، اور جب اس قسم کے آپریشن ہوتے ہیں تو پھر کچھ لیڈرز کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا سیٹ بیک ایک پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایک بڑے لیڈر کے متعلق جس نے ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اس کا نام آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ خبر آئی ہے علی زیدی کے متعلق۔ اب علی زیدی کو اچانک جیل سے رہا کیا گیا تھا، ان کو ان کے گھر پر منتقل کیا گیا تھا، ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا، یعنی یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کا جو گھر ہے یہ یہیں پر رہیں گے اور اس کو ہم ایک ذیلی جیل ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اب اس پر پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ علی زیدی نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے، ورنہ علی زیدی کو کبھی اس طرح سے رہائی نہ ملتی۔ لیکن اب علی زیدی خود کیمروں کے سامنے آئے، وہ آپ دیدہ بھی ہوئے اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ فوج کی حساس تنصیبات پر حملوں کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب تک عمران خان صاحب خود پارٹی نہیں چھوڑتے میں اس وقت تک پارٹی نہیں چھوڑوں گا اور آخری سانس تک عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گا۔ یہ اب علی زیدی کا آج ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کو بھی کس قسم کے دباؤ کا سامنا ہے۔ لیکن یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف بھی ایک گھنونے ایکشن کے متعلق تازہ ترین اور ایک بہت بڑی اہم خبر آئی ہے، انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شیریں مزاری اور اسی طرح سینیٹر فلک ناز کو اڈیالہ جیل سے جب رہا کیا گیا عدالت کے حکم پر، تو اس رہائی کے عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ سے شیریں مزاری کو اور اسی طرح سینیٹر فلک ناز کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا۔ اور آپ ان کے اوپر جو کیس ڈالا گیا یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر کیس یہ ڈالا گیا کہ انہوں نے اسلحہ لہرایا اور ان پر اقدام قتل کا نیا کیس ڈالا گیا۔ اب آج کے دن میں شیریں مزاری کو اور فلک ناز کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے اب شیریں مزاری اور فلک ناز کو اس کیس سے ڈسچارج بھی کر دیا اور انہیں دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک گھنونا آپریشن کر دیا گیا۔ اس خبر کے دو نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق پہلے تو ایک پلان یہ بنا تھا کہ انہیں توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کو جو کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے تھے ان کو غیر قانونی کال اپ نوٹس قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے بھی کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ یا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن اب بشرا بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کو توڑنے کے لیے اب القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کو کل اسلام آباد کی نیب عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ یعنی اب گھریلو خواتین کو بھی یہ جو فسطائی حکومت ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ اور اب جو نیب کی 3 رکنی ٹیم ہے یہ القادری ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں زمان پارک پہنچی اور وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو نوٹس دینے کی ایک تعمیل کروائی گئی۔ لیکن یہاں پر شیخ رشید کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ ایک گرینڈ آپریشن اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے اور اب نیب نے وزیر داخلہ جو سابق وزیر داخلہ تھے شیخ رشید ان کو بھی طلب کر لیا ہے اور نیب نے اب یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس سلسلے میں شیخ رشید کو 24 مئی کو
طلب کیا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ 24 مئی کو دن 12:30 بجے آپ نیب میں پیش ہوں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک اہم نوعیت کی اور بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا، لیکن عمران خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو اس انکشاف کے اور عمران خان صاحب کا یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ نیا ایک بڑا حیران کن قسم کا انکشاف تھا، اس کے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اپنے پہلے نکتے میں یہ کہا کہ میں اپنے کارکنوں کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو ایک ہفتے سے خلاف قانون، خلاف آئین عقوبت خانوں میں رکھا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو عدالتی احکامات کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ شہریار آفریدی کی اہلیہ تک کو گرفتار کر لیا گیا اور بڑی تکلیف دہ فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شہریار آفریدی کو ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وسطائی حکومت کی جانب سے خواتین کا اغوا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے منافی بھی ہے، اور اب میں یہ سارا کیس انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے ٹیک اپ کروں گا، ان کے سامنے یہ پورا کیس رکھوں گا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف تو GHQ پر جو احتجاج ہوا اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو احتجاج ہوا، اس کے بعد PTI کے کارکنوں پر، PTI کے رہنماؤں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، شہباز شریف کے ساتھ ان کی ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، یعنی ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پوری فوجی قیادت، DG ISI، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف بھی شریک تھے، لیکن ایک ملاقات 1-on-1 بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی ہوئی۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے یہ خبر باہر آئی ہے کہ GHQ اور لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کو یہ اس خبر میں الفاظ استعمال کیے گئے کہ جس کو PTI احتجاج کہتی ہے، جبکہ دوسری جانب سے اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ملوث افراد کو اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی خبر فضل الرحمان کے حوالے سے بھی آئی ہے، سپریم کورٹ پر حملے کے حوالے سے بھی آئی ہے، اور ایک تباہ کن نوعیت کی ویڈیو اس وقت فضل الرحمان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیونکہ فضل الرحمان نے جب انصار الاسلام کے ذریعے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت دو بہت آپ یہ کہہ لیں حساس نوعیت کی ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں تو جو نون لیگ کے اور JUI کے کارکن تھے ان کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کے لیے کتا کے لفظ استعمال کیے گئے، اور اب فضل الرحمان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان ہیں اگر ان کی قربانی بھی دے دی گئی تو تب بھی آئین کو بچا لیا جائے گا۔ یعنی براہ راست انہوں نے چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اسی دن جس دن فضل الرحمان نے شارع دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے ایک نام نہاد جلسے اور نام نہاد دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، اور اس لیے اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایک بہت بڑا ریاستی ادارہ ہے، تو جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو مارنے کی دھمکیاں دیں، سپریم کورٹ کے سامنے ڈنڈا بردار فورس لے کے آئے، کیا ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی، اور کیا ان کے خلاف بھی دہشت گردی ایکٹ کے تحت، اور کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہوگی جس طرح کے ان احتجاج کرنے والوں یا PTI کے لیڈر اور کارکنوں کے خلاف ہو رہی ہے؟ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔